بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ 22 ستمبر 2019۔ دیکھیے، کچھ علماء نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ قرآن کی جو کلید ہے، فہم قرآن کی کلید، کنجی، وہ ہے نظم قرآن۔ یعنی دو آیتوں کے بیچ میں نظم کو دریافت کرو، اسی سے تم کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ میں نے اپنی تقریباً پوری عمر اس پر گزار دی، اس کو پڑھا، اس پر سوچا، لیکن مجھے یقین کیجیے کوئی ٹیک اوے نہیں ملا۔ تو آج میں سوچ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ جس چیز کو علماء فہم قرآن کی کلید بتاتے ہیں، اس میں میرے لیے تو کم از کم کوئی ٹیک اوے نہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ ہی بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، قرآن کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے۔ قرآن پورا کا پورا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، پورا کا پورا، تب آپ قرآن کو پائیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آیت بہت دنوں سے میرے ذہن میں تھی، وہ یہ ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا مَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ یعنی کتنے ہی سچے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں شدید اسٹرگل کیا، جدوجہد کی، مگر وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے بے ہمتی نہیں دکھائی۔ تو میں سوچتا تھا کہ دونوں میں جوڑ کیا ہے، شدید جدوجہد کرنا اور بے ہمت نہ ہونا، دونوں میں کیا ربط ہے؟ آدمی دیکھیے، اب آدمی بہت ہی کمزور ہے، آدمی بہت ہی کمزور ہے۔ آدمی اپنی طاقت سے ہمارے پہاڑ نہیں بن سکتا، اس کے لیے ایک اور طاقت چاہیے۔ تو وہ طاقت کہاں ہے؟ اس پر سوچتا تھا۔ آج ہی مجھ پہ یہ کھلا کہ پورے قرآن کو جب تم دیکھو گے مجموعی طور پر، تب بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ مثلاً جب میں نے یہ پڑھا کہ فَمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو کیا ہوا؟ مجھے ایک اور آیت یاد آئی، سورۃ طٰہٰ کی، انی اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس آیت کو بھی ریکال کریں، تب آپ کو اس کی گہری معنی سمجھ آئے گی۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں آپ ہیں، جب اللہ کی راہ میں آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو آپ کو قرآن کی وہ آوازیں بھی آپ کے ذہن ہونے چاہیے جو اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے پیغمبر، بڑھو آگے، اپنی کوشش جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم کو۔ تو یہاں اس کو وہاں دیکھا، اس کو وہاں دیکھا، اس ملن انداز میں، تو کچھ نہیں پائیں گے آپ۔ یعنی آپ یہ آیت پڑھیں اور دور جو آیت ہے دوسری سورت، وہ بھی آپ کو یاد آئے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا کہ اپنی کوشش جاری رکھو، بے ہمت نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وہ جو قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار کہ میں جو ہوں، یعنی ہر لمحہ خدا کہہ رہا ہے، اے بندے
بے ہمت نہ ہو، میں جو ہوں. تب آپ سمجھیں گے. اس آیت کو وہاں جوڑیں، اس آیت کو وہاں جوڑیں نظم کے تصور کے تحت. یہ بالکل بیکار بات ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، قرآن میں نظم کا اصول نہیں ہے، قرآن میں جکسا پزل کا اصول ہے. اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے کہ میں بہت دنوں کی سوچ سمجھ کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت 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 کہ قرآن میں نظم بین الآیات نہیں ہے، قرآن میں جکسا پزل کا اصول ہے. یعنی کچھ بات یہاں ہے، کچھ بات وہاں. آپ کو اتنا زیادہ الائیو ہونا چاہیے، آپ اتنا بیدار ہو، آپ کا ذہن کو اتنا زندہ ہونا چاہیے کہ آپ اس آیت کو اس آیت کو دونوں کو ساتھ لے کر قرآن کو سمجھ سکیں. تب آپ قرآن سے آپ کو غذا ملے گی، قرآن سے آپ کو رب العالمین ملے گا، قرآن سے آپ کو وہ ملے گا جو مطلوب ہے. یہ ضمن یہ بات تھی. اصل میں آج جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات ہے. دیکھیے، اللہ نے قرآن اتارا اور یہ اعلان کیا کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اتارا اللہ نے اتارا قرآن تاکہ وہ سارے عالم کے لیے نذیر بنے. تو کیا اترتے ہی بن جائے گا اپنے آپ؟ اترتے ہی اپنے آپ نہیں بن سکتا. تو اتارا کے معنی یہ ہیں کہ اتارتے ہی اینجل ایکٹیو ہو گئے، الدین ایکٹیو ہو گئے، اللہ کے بندے ایکٹیو ہو گئے، اور سب لے کے دوڑ رہے سب. بھی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، اس کو پھیلاؤ ساری دنیا میں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ نظم سے نہیں سمجھ آتا. آپ کو جو جو چھپی ہوئی میننگ ہے اس کو غور کرنے سے سمجھ آتا ہے. تو جب قرآن میں یہ آیت ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے اتارا فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے عالم کے لیے نذیر بنے. تو پڑھتے ہی آپ کو یہ چیز ڈسکور ہونی چاہیے کہ اتارنے کا مقصد یہی ہے. تو وہ کون کرے؟ وہ مجھے کرنا ہے، میرے ساتھیوں کو کرنا ہے، ہر ایمان کو کرنا ہے. اور پھر آپ وہ آیت سوچے اسبہ وارا کہ دوڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف اپنے آپ کو نہ دیکھو، اللہ رب العالمین کو دیکھو. اس طرح سوچیں آپ. تو دیکھیے، میری سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو قرآن اتاری، جو کتاب اتاری ہے، تو اس کے دو دور ہیں. ایک ہے پہلا دور، جب قرآن کا متن آیا، سن کر یوں کو یاد کرنا تھا، پھر اس کو لکھنا تھا، پھر اس کو کتاب بنانا تھا. یہ دور جو ہے صحابہ اور تابعین کے درمیان میں پیش آیا، مکمل ہوا. تو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ قرآن کو انہوں نے یاد کیا، قرآن کو انہوں نے لکھا، قرآن سے انہوں نے کتاب بنائی. یعنی پہلا فیز یہ تھا، پہلا فیز. اور سارا قرآن ایک بہت ہی زیادہ مکمل ہو گیا. لیکن دیکھیے، زمانہ ٹھہرتا نہیں ہے، زمانہ آگے چلتا ہے. تو آپ کو قرآن لے کر
زمانے کی رفتار سے چلنا ہے. یعنی بعد کے زمانے میں 7ویں صدی کے بعد جو اپرچونیٹی کھلیں اس کو انکلوڈ کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اس پر میں نے بہت سوچا کہ صحابہ نے 7ویں صدی کے مواقع کو استعمال کیا اور بہت زیادہ استعمال کیا. یہاں تک قرآن کو کہتے ہیں مابن دو فتن، اس کو ایک کتاب کی شکل دی. لیکن ابھی بہت کچھ باقی تھا. وہ باقی تھا کہ بعد کو جو مواقع کھلے ہیں ان مواقع کو انکلوڈ کرنا اور ان کو لے کر قرآن کو مزید مکمل کرنا. تو بعد کو تو دوسری نسلیں آئیں گی، صحابہ اور تابعین تو ہوں گے نہیں، پھر کیسے ہوگا وہ؟ تو اس کے لیے قرآن حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یجد الدین بالرجل الفاجر، ان اللہ لا یجد الدین باقوام لیسوا باہلہ. یعنی اقوام غیر کے ذریعے اس کو انجام پانا. یعنی تو 2 فیز ہوئے. پہلے فیز میں صحابہ اور تابعین، دوسرے فیز میں اقوام غیر. یہ کیسے ہوگا؟ تو آج بھی سمجھ میں آیا سوچتے سوچتے کہ یہ ہوگا جس کو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. یعنی ایک ہے قرآن کو ڈائریکٹ طور پر محفوظ کرنا، اس کو کتاب بنانا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے آؤٹ سورسنگ. تو بعد کے زمانے میں جو اللہ دین کی مدد کرے گا وہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے. آؤٹ سورسنگ بہت ہو چکی ہے اور جاری ہے. دیکھیے سارے مسلمان مثلاً مغرب سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ سے نفرت کرتے ہیں. بھائی وہی تو آؤٹ سورسنگ کا ذریعہ ہے. اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مسلمان بڑی تعداد میں گئے مغربی ملکوں میں، امریکہ میں بڑی تعداد میں ایسے حالات پیدا کیے اور سارے ملکوں میں پھیل گئے. وہ سارے ملکوں میں پھیل گئے. وہ دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں، ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں. ان کو کہتا ہے مسلم ڈائسپورا. تو جن لوگوں نے پہلا فیس والا کام کیا وہ ڈائسپورا نہیں تھے. بعد کے دور میں جنہوں نے کیا وہ سب ڈائسپورا والے تھے. تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ پھیلے. پھر ریل کا دور آیا، کار کا دور آیا، ہوائی جہاز کا دور آیا، کمیونیکیشن کا دور آیا، کمپیوٹر کا دور آیا. ان سب کو لے کر کے وہ پھیلے. تو بظاہر تو وہ اپنے کمانے کے لیے گئے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے. لیکن کوئی بھی آدمی جب چلتا ہے تو اکیلا نہیں ہوتا. اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کی فیملی ہوتی ہے. تو یہ سب لوگ جو یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہ گئے، تو اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بالکل فطری قانون کے مطابق ایسا ہوا کہ انہوں نے دین کا کام بھی کیا. مثلا دیکھیے، ایک بار میں نے ایک تاجر سے پوچھا کہ موجودہ زمانے میں اسلامی لٹریچر، انگلش، خاص طور پہ انگلش، وہ کس ملک میں زیادہ جاتا ہے، بکتا ہے، زیادہ مانگ ہے. تو وہ آدمی جو یہی کام کر رہا تھا اس کا سب زیادہ امریکہ میں، USA میں سب زیادہ. تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ مسلم ڈائسپورا کا کارنامہ ہے. مسلم ڈائسپورا کیونکہ جہاں جاتے ہیں وہ ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کی فیملی، ان کے ساتھی، ان کے ادارے، ان کی مسجدیں سب ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. تو اس کے ذریعے سے وہ جاتے ہیں تو اسلام بھی جاتا ہے، وہ پھیلتے ہیں تو اسلام بھی پھیلتا ہے. تو اس کو آج کل کے زبان میں کہا جاتا ہے
آج کل کے زمانے میں آؤٹ سورسنگ. تو پہلے دور میں اس قرآن کا جو کام ہوا وہ لوگ جو ریزیڈنٹ کہیں تھے رہتے تھے. بعد کے دور میں یہ کام ہوا آؤٹ سورسنگ کے ذریعے. تو جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آؤٹ سورسنگ کرتی ہیں. تو آؤٹ سورسنگ موجودہ دور کا ایک طریقہ ہے, ایک میتھڈ ہے. وہ صرف کمپنیوں کی بات نہیں ہے. تو وہی کام کانشیسلی یا انکانشیسلی مسلمانوں نے کیا, آؤٹ سورسنگ. تو بہت ہی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے آؤٹ سورسنگ, بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. اس میں سے ایک مثال یہ تھی میں نے کی کہ لٹریچر جو اسلام کا ہے وہ سب سے زیادہ یعنی سیل ہوتا ہے امریکہ میں. یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ آؤٹ سورسنگ کی تو ہے. تو یہ جو ہے قرآن میں وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سیکولر لوگوں کے ذریعے بھی اسلام کو پھیلائے گا. ان اللہ لَیُحِبُّ الدین بالرجل الفاجر. اور یہ بھی ہے کہ ایسے اقوام کے ذریعے جو اہل ایمان نہیں ہیں. مسجد احمد میں روایت ہے اور دوسری جگہ پر. تو یہ کیسے ہوگا؟ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے سے. تو پہلے فیز میں جو اسلام یا قرآن پھیلا, پہلے فیز تو ڈائریکٹ طور پر پھیلا, یعنی اور دوسرے دور میں جو ہوا اور ہو رہا ہے وہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے سے. آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بہت زیادہ ہو رہا ہے. یعنی کمپیوٹر کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس آؤٹ سورسنگ ہی تو ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں, ہمارا جو ادارہ کام کر رہا ہے, ہمارے ساتھی جو کام کر رہے ہیں وہ سب آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی جو کمپیوٹر کے ذریعے ماڈرن ٹیکنیک کے ذریعے کر رہے ہیں کام قرآن کو پھیلانے کا, وہ سب آؤٹ سورسنگ ہے. تو مجھے آج پہلی بار یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا تو ساتھ ساتھ اس کی اشاعت کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا. پہلے دور میں صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے, دوسرے دور میں تمام لوگوں کے ذریعے سے, پوری دوسری دنیا کے ذریعے سے, اور وہ ہوا آؤٹ سورسنگ کے تھرو. یہ کیسا عجیب تھرلنگ آئیڈیا ہے. اس کا معنی ہے کہ جب آپ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے. جو میں نے آپ کو قصہ بتایا ہے کہ بچپن میں جب میں رہتا تھا اپنے گاؤں میں, بچہ جب تھا میں, تو ہمارا آنگن بڑا سا آنگن تھا. آنگن میں جب چلنے لگا تو چودھری کا چاند تھا اوپر. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ چلیں تو لگتا ہے کہ چودھری کا چاند بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے. تو اس کو میں نے دیکھا تو میں نے شاید پہلا جملہ میری زبان سے جو نکلا, جو لکھا میں نے, وہ کاغذ ابھی بھی کہیں ہوگا. میں نے لکھا تھا کہ ماں دیکھو چاند مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے, جب میں چلتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگتا ہے. یہ پہلا لکھا ہوا میرا معرفت کا کلمہ تھا. تو جب آپ یہ مانیں کہ پہلے دور میں اگر فرشتوں نے ساتھ دیا تھا اہل ایمان کا, صحابہ کا اور تابعین کا, تو اب تو ساری کائنات ساتھ ہے. ساری کائنات سے ہم وہ کر رہے ہیں آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ جو ہے اس نے ہمارے کام کو یونیورسل بنا دیا ہے. آؤٹ سورسنگ نے ہمارے کام کو یونیورسل بنا دیا. اب دیکھیے کہ جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں, قوموں سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں دیتے, بے حقوق تو آلریڈی ملے ہوئے ہیں. حقوق کے لیے تو لڑ رہے ہو.
یعنی اس دور میں آپ امریکہ سے آؤٹ سورسنگ کیجیے، یورپ سے کیجیے، روس سے کیجیے، تو ملا ہوا ہے، اسے لڑنا کیا اس کے لیے. تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو لڑوایا کہ یہ دشمن ہیں، یہ سازش والے ہیں، یہ ہم سے چھینے ہوئے ہیں، وہ بالکل اندھے پن کی باتیں تھیں، اندھے پن کی. کیونکہ کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے کوئی سورج کی روشنی چھین سکتا ہے، کوئی چاند کی روشنی چھین سکتا ہے آپ کو. تو وہ تو چھیننے والی چیز ہی نہیں تھی، وہ تو یونیورسلائز ہو چکا تھا. یعنی اپرچونیٹی کے ٹرم میں آپ دیکھیں تو سارے مواقع یونیورسل ہو چکے ہیں، یونیورسلائز ہو چکے. یعنی جب ہوائی جہاز چلتا ہے دنیا میں لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے، تو قرآن والوں کو بھی پہنچاتا ہے. کیا قرآن کو نہیں، ان کو نہیں پہنچاتا؟ قرآن کو لے کے جا رہے ہیں یہاں وہاں، دین کو لے کر جا رہے ہیں، دائی بن کر جا رہے ہیں. کیا ان کو نہیں سوال کرتا وہ؟ تو کمپیوٹر اور 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 ہوائی جہاز اور تمام چیزیں جو کو کہا تھا ایج آف کمیونیکیشن، تو ایج آف کمیونیکیشن جس کا استعمال کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں، اسی طریقے سے تعلیمان بھی تو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے جتنے ساتھی ہیں ہر دن وہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، قرآن کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پھیلا رہے ہیں. تو وہ وہی تو کر رہے ہیں، ایج آف کمیونیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایج آف کمیونیکیشن پہ کسی کی مناپلی نہیں ہے، یاد رکھیے. آپ جن لوگوں نے لڑائی چھڑی انہوں نے سمجھا کہ مناپلی ہے، کچھ قومیں چھینی ہوئی ہم سے. چھیننے کی دور ہی ختم ہو گیا، وہ دور ہی ختم ہو گیا. کوئی کسی چھینے، اب ہر چیز یونیورسلائز ہوگی، ہر چیز جو چاہے استعمال کرے. جیسے ایسا تھا کہ سورج بدلی میں ہو تو ہر ایک کو دکھائی نہیں پڑے گا، لیکن وہ بدلی سے باہر نکل آئے تو کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ہو گیا وہ. تو ترقیات کا سورج جو بدلی میں تھا وہ نکل آیا. اب دیکھیے سب آدمی اس کو استعمال کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ ایج آف ریسائشن ہے، ایج آف ڈی ملٹیپلیکیشن ہے. یعنی مناپلی کا دور ہی ختم، وہ دور ہی ختم. کوئی سازش کرے، اب تو سب چیز سب کے لیے ہے. ڈیموکریسی کے زمانے میں، کمیونیکیشن کے زمانے میں، کمپیوٹر کے زمانے میں ہر چیز سب کے لیے ہے. آپ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے کشمیر میں ہوں، ساری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. مثلا میں بول رہا ہوں، میری آواز ساری دنیا پہنچ رہی ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں. تو مناپلی ہی ختم ہو گئی تو پھر لڑنا کس لیے؟ جب مناپلی ختم ہو گئی تو لڑنا کس لیے؟ ایک آپس بات کم ایبسرڈ بات بن گئی لڑنا، یعنی ملی ہوئی چیز کی لڑنا. جیسے آپ گھر میں آئے، آپ کے ماں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے دیا، اب آپ ماں سے لڑ رہے ہیں کہ مجھے کھانا دو. بس وہ دے چکی ہے، ماں تو کھانا دے چکی ہے آپ کو، تو لڑنا کس لیے؟ تو جن ملکوں میں ریلیشنشپ چلا رہے ہیں لوگ، یقین کیجیے وہ دنیا کے سب سے زیادہ نادان لوگ ہیں. سورج نکل رہا ہے تو اس کے لڑنا کیا؟ مواقع کھل چکے ہیں تو اس کے لڑنا کیا؟ ایج آف کمیونیکیشن آ گیا تو اس کے لڑنا کیا؟ جب سب چیز سب کے لیے ہوگی تو لڑنا کیا؟ جب مناپلی ختم ہو گیا، مناپلی ختم ہو گئی تو لڑنا کیا؟ آپ کہیں بھی رہیں، آپ امریکہ، آپ پاکستان میں رہیں، آپ کشمیر میں رہیں، بنگلہ دیش میں، کہیں بھی رہیے، شاید دنیا آپ کے لیے ہے. جہاں بھی رہیے شاید دنیا آپ کے لیے ہے، کوئی لڑنا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بڑی چیز جو جاننا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا آپ کے لیے ہے. آپ سے برا لڑنے والوں کے لیے نہیں، پیسفل جدوجہد کرنے والوں کے لیے.
آج کا دور پیس کا دور ہے، لڑائی کا دور ختم ہو چکا ہے. اگر آپ پیسفل پلاننگ کریں، پیسفل میتھڈ اختیار کریں تو ساری دنیا آپ کے لیے ہے. یہ ہے سب سے بڑی بات جس کو مسلمانوں کو جاننا چاہیے. اور آج میں سوچ رہا تھا نظر قرآن پر، نظر قرآن تو مجھے بالکل بیکار سی بات لگی. یعنی قرآن کو یعنی ریڈیوس کرنا. قرآن ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے، ایک 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 یونیورس ہے. اس میں پورے قرآن کو آپ کو سے لینا ہے، پورے قرآن سے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تب یہ سب بات ہے. یعنی قرآن کے بارے میں آپ اپنے آپ کو یونیورسلائز کیجیے، یونیورسل میتھڈ کو اپلائی کیجیے. نظم بن آیات نہیں، یونیورسل میتھڈ کو اپلائی کیجیے. سارے قرآن کو آپ ایک سمندر سمجھیے، تب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، تب آپ اس کے باتوں کو سمجھیں گے. جیسے کہ میں نے مثال دیا. تو جب تک میں پھنسا ہوا تھا نظر قرآن میں کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا، کوئی مجھے ٹیک اوے نہیں ملتا تھا، ٹیک اوے نہیں ملتا تھا. اب سارا قرآن مجھے ٹیک اوے ہے. ہر جگہ جب کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے وہیں پر ٹیک اوے موجود ہوتا ہے. جہاں بھی کھولتا ہوں وہیں ٹیک اوے ہے، جہاں بھی کھولتا ہوں وہیں ٹیک اوے ہے. جیسے آج میں نے بتایا آپ کو کہ آج میں نے آیت پڑھی انی اسمع وارا، تو لگا کہ قرآن، لگا کہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے اے بندے ہمت نہ ہار، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے دین میں اپنی اپنی محنت لگا دے، اپنی اسٹرگل لگا دے. ساری دنیا تمہارے لیے، ہر جگہ کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے کھڑا ہوا ہے. میں جو ہوں ہر جگہ اللہ رب العالمین کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں جو ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے جو ہر مسلمان کو، ہر اللہ کے مومن کو جاننا چاہیے. اسی سے آدمی کے اندر یقین آئے گا، ہمت آئے گی، کریج آئے گا. کریج، وہ پلاننگ کر پائے گا، اپنے کام کو زیادہ گہرے انداز میں انجام دے پائے گا. اسی معرفت کی بنا پر یہ میں نے سمجھا ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ہورائزن کو بہت ہی پھیلائیے، دو آیتوں کے بیچ میں نہ رہیے. اپنے ہورائزن کو بہت پھیلائیے، افق کو بہت پھیلائیے. یونیورسل تھنکنگ اپنے اندر لائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ معرفت کا خزانہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will start with the question answer session. I request once again to all the online viewers to also mention the location when they post their comments or questions. مولانا سب سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے دین اور دعوت کے لیے آؤٹ سورسنگ کا کانسیپٹ بہت ہی تھرلنگ اور پریکٹیکل ہے. مولانا آپ سے ہی ہم کو یہ معلوم ہوا، جزاک اللہ. مولانا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے احمد آباد سے محمد عمران صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا سم پیپل لنک ڈیوائن ہیلپ with their duas being accepted. They think if their dua is not accepted,
then God is not pleased with them. And many end up going for shortcuts like taweez or even to dargah to get their wish fulfilled. Maulana, what is your opinion on this? دیکھیے تعویذ اور درگاہ تو بالکل ابسرڈ چیزیں ہیں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بالکل تعلق نہیں، بالکل تعلق نہیں. دعا جو ہے، دعا تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. دعا بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے دعا 50-50، دعا کا معاملہ 50-50 ہے. یعنی آدھا کام آپ کرتے ہیں، آدھا کام اللہ کے حکم سے فیصلے کرتے ہیں. تو آپ اگر اپنا آدھا کام نہ کریں تو کچھ بھی ہونے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. تو اس کے معنی کہ دعا شروع ہوتی ہے ڈسکوری سے، معرفت سے. سب سے پہلے آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، اللہ کا کی پلاننگ کیا ہے. میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا کروں، اپنے آپ کو کہاں کھڑا کروں. جیسے بارش ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کرنا پڑے گا. پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو تو بارش نہیں ملے گی آپ کو. پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جائے آپ تو آپ کو بارش نہیں ملے گی، آپ کو میدان میں کھڑا کرنا پڑے گا تب بارش ملے گی. تو دعا کا آغاز دعا کے کلمات دوران سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. دعا کا آغاز ہے سب سے پہلے یہ چیز جاننے کا، اس کی ڈسکوری کرنے کا کہ اللہ کی اس کی اب تھنگس کیا ہے، اللہ کی پلاننگ کیا ہے، میں کیسے اپنے آپ کو اس میں لگاؤں. مثال کے طور پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 20 صدی میں انگلش زبان کو انٹرنیشنل زبان بنا دیا. برٹش امپائر کو ایک عالمی امپائر بنا دیا. یہ کہا جاتا تھا کہ دا سن نیور سیٹ ان دا برٹش امپائر. جب مسلمان اس سے لڑنے لگے، جانے نہیں کہ اللہ کی پلاننگ کیا ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لڑے وہ اندھے بھرے لوگ تھے. آپ کو اس کو لینا چاہیے تھا بطور اپرچونیٹی کو، نہ کہ بطور دشمنی کو. برٹش امپائر ہماری دشمن نہیں تھی، ہماری اپرچونیٹی تھی. یعنی اس نے ساری ان دنیا میں دروازہ کھول دیا دعوت کا. وہی تو لایا دنیا میں کمیونیکیشن، انہیں کے زبان میں تو کمیونیکیشن لایا. تو ان کے زمانے میں اللہ نے کمیونیکیشن کھولا، انٹرنیشنل لینگویج پیدا کی. تو دوڑیے اس مواقع کو اویل کرنے کے لیے. تو برٹش امپائر کا زمانہ جدید اپرچونیٹی کو اویل کرنے کا زمانہ تھا. جو لوگ برٹش امپائر سے لڑے میرے بالکل اندھے بھرے لوگ تھے، کچھ انہیں پتہ نہیں تھا، خام خواہ لڑے. یعنی اپنے حامیوں سے لڑے. وہ تو آپ کے حامی تھے، آپ کی حمایت کے لیے نکلے تھے. جو لڑ رہے ہیں اس کو تلوار مار رہے ہیں، اس کو پتھر مار رہے ہیں. یہ اندھاپن ہی. اسی کو کہا گیا ہے کہ فتنہ دوہما جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹر ڈارکنیس. یہ فتنہ دوہا تھا کہ جب مواقع عالمی مواقع کھلے تو مسلمان اٹر ڈارکنیس پڑ گئے، اندھے پن میں پڑ گئے. وہ لڑ رہے ہیں، خام خواہ لڑ رہے ہیں، اویل نہیں کیا اس کو. یعنی سارے عالمی مواقع کھلے ہیں برٹش امپائر کے زمانے میں، اس کو اویل کیجیے. لڑنا کیا ہے. مولانا کچھ اور کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. ساجد انور صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے، مولانا مائی ٹیک اوے فرام ٹوڈیز لیکچر از irrespective of the situation, one always finds himself amidst dawa opportunities. What we are required is to avail the same.
I rededicate myself for this Dawa mission. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، It is thrilling to know that all of God's opportunities have been universalized. We just have to open our minds and plan, and the whole world will come to our support. ماشاء اللہ. مہتاب احمد صاحب نے دھامپور سے لکھا ہے، مولانا صاحب بے شک آپ کی بات 100% صحیح ہے. ریاکٹ نہ کرنا سے بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے، اس کا مجھے خود ایکسپیرئنس ہوا. جزاک اللہ مولانا صاحب. ماشاء اللہ. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے، مولانا نو ون ایکسیپٹ یو ڈسکورڈ دی کانسیپٹ ڈی مونوپولائزیشن اینڈ آؤٹ سورسنگ وچ آر گریٹسٹ بلیسنگز آف گاڈ آلمائٹی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ اسد پرویز صاحب نے لکھا ہے کویت سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آئی ہیو ہرڈ فرام مینی مسلمس ان دا ویسٹ say that they need a leader or a strong community leadership. Maulana, what are your thoughts on this? Is a Muslim leader really needed in today's age? دیکھیے، یہ میرے نزدیک بہت بڑی بھول ہے. آج مسلمان جو لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا معاملہ ہے، یہ لیک آف لیڈرشپ کا معاملہ نہیں ہے. ہمارا جو مشن ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ لیڈرشپ تو فراہم کر رہے ہیں، تو ایکسیپٹ نہیں کرتے مسلمان. تو موجودہ زمانے میں جو مسئلہ آیا ہے وہ لیک آف لیڈرشپ کا ہرگز نہیں، وہ لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا ہے. ہماری پوری ٹیم لیڈرشپ تو فراہم کر رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اس کو سپورٹ دیجیے، اس کو اپنا پیسہ دیجیے، اپنی انرجی دیجیے، اپنا ٹائم دیجیے. خام خواہ لیڈر نہیں تو لیڈر کا کون سے لیڈر؟ کوئی شیطان نکلے گا جو آپ کو لیڈر بنے گا؟ لیڈر آ چکے ہیں میدان میں اور وہ کام کر رہے ہیں. جی ہاں. تو آج کا جو مسئلہ لیک آف لیڈرشپ کا ہرگز نہیں ہے، لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا ہے. مولانا ایک کامنٹ اور سوال ہے، محمد عمران طلحہ صاحب نے بھیجا ہے کریم نگر سے. انہوں نے لکھا ہے، آج باتیں لیکچر میں جو ہوئیں اس سے پتہ چلا کہ پہلے صحابہ اور تابعین قرآن پھیلاتے تھے، آج آؤٹ سورسنگ کے ذریعے اللہ کا کام ہو رہا ہے. آج تو ایج آف کمیونیکیشن آ گئی ہے. اور مولانا آپ نے کہا کہ سیکولر لوگوں سے بھی اللہ دین کا کام لیتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے آج کی ایج آف کمیونیکیشن میں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی آج ہم سب لوگ آپ کے ویڈیو کو لائیو دیکھ پا رہے ہیں. الحمدللہ. ماشاء اللہ. مولانا میرا سوال ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے؟ ہم اس کو کیسے معلوم کریں؟ دیکھیے، یہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، اس کو مطالعہ کیجیے. ہماری غلط پلاننگ ہوتی ہے، ہمیں اپنی پلاننگ کو صحیح کرنا چاہیے. غلط پلاننگ، اور مسلمان بار بار یہ کام کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ فلسطین میں اسرائیل آ گئے تو خامخواہ لڑ رہے ہیں. میں خود کئی بار گیا ہوں وہاں. وہ بہت ہی ڈسپلن لوگ ہیں، وہ ماڈرن ایجوکیشن کو ملی ہوئی ہے. وہ جانتے ہیں کہ سچائی کو ایکسیپٹ کرنا ہی کا نام سائنٹیفک آؤٹ لک ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھی گئے اسرائیل، وہاں انہوں نے قرآن کا اسٹال لگایا. تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں زیادہ تر ہیبرو زبان چلتی ہے، ہیبرو زبان.
تو وہاں پر سمجھانے کا مسئلہ تھا کیسے بتایا جائے کہ قرآن یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. تو یہودی لڑکے کھڑے ہو گئے، وہ یہودی لڑکے خود ہی خود کھڑے ہو گئے کہ دیکھو بھائی یہ اسلام کی کتاب ہے قرآن، اس کو لو، اس کو پڑھو. خود ہی خود لگے اعلان کرنے. یہ دور کی بات ہے. مسلمان جانتے ہی نہیں کہ آج کا یہودی دوسرا ہے. وہ یہودی جو مدینے میں تھا، جو یہودی مدینے میں تھا وہ آج نہیں ہے. آج کے یہودی وہ ہے جو ڈائسپورا میں گیا، یورپ امریکہ میں، اور وہاں سے ٹرین ہو کر آیا اسرائیل. تو جو اسرائیل یہودی جو جو یہودی اسرائیل میں ہے، وہ مدینے سے نہیں آیا ہے. وہ گیا یورپ میں، امریکہ میں، وہاں اس کی ٹریننگ ہوئی، اس کو نئے آئیڈیاز دیے گئے، اس نے تعلیم حاصل کی، پھر وہ لوٹا. کہ مسلمان اتنا بھی نہیں جانتے، سارے عرب اس کو نہیں جانتے، سارے عجم اس کو نہیں جانتا کہ آج کا یہودی جو ہے اسرائیل میں وہ لوٹا ہوا یہودی ہے. یعنی پہلے وہ گیا ڈائسپورا میں، پھر وہاں اس کی ٹریننگ ہوئی، اس کی ایجوکیشن ہوئی، پھر وہ لوٹا امریکہ میں، یورپ میں. تو آپ کا بنا بنا مدعو ہے. اس کو میں نے مثال دی آپ کو. میں 3 بار گیا ہوں اسرائیل، اور بہت ڈیپ اسٹڈی میں نے کی ہے. تو آج کا یہودی بالکل ہی ایک اور قوم ہے. وہ قوم نہیں ہے جو مدینے میں تھا. اتنی بات نہیں جانتے لوگ بس لڑتے ہیں، پتھر میں مارتے ہیں، بم مارتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے بالکل. یہی تو ہے فتنہ دہامہ. اسی کا نام فتنہ دہامہ ہے، یعنی اندھا فتنہ. پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے کامنٹ لکھا ہے: The takeaway from your talk today are many. Firstly, wherever you open Quran, there is learning. It is not limited. May Allah open our minds to learn lessons and apply on ourselves. Secondly, the 2 phases of Quran expansion, the concept of outsourcing, the way you have explained, makes a lot of sense. Jazakallah Maulana. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال آسٹریلیا سے بھیجا ہے ناصر خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے: مولانا صاحب, وائی مسلمز آر سو ٹیریٹری اورینٹیڈ, لائک کشمیریز فار لینڈ آف کشمیر, پیلسٹینینز فار پیلسٹائن, ایٹسٹرا. You said monopoly has ended. So practically a Muslim can buy a property in any part of the world and live and prosper. Many are already in diaspora and doing well. So they have no restriction. Also, the whole world belongs to God. So if Muslims believe and love God, then they can worship Him from any part of the world. Why being so closed for a particular land? Why this closed thinking, and what is the reason behind it? بہت صحیح بات کہی آپ نے، بہت صحیح. اصل بات ہے کہ مسلمانوں پر ابھی بھی جو اولڈ لیڈرشپ تھی وہی اوپر چھائی ہوئی ہے، اور یہ فضیلت کا کانسیپٹ ہے. آپ نے بڑے بڑے القاب دے دیے ابن تیمیہ کو، غزالی کو، بڑے بڑے القاب. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی تو آخری انسان بن گئے. نہ ابن تیمیہ آخری تھے، نہ غزالی آخری تھے، کوئی آخری نہیں. یہ سائنٹیفک تھنکنگ مسلمان میں آئی ہی نہیں. وہ تو فضائل کی دنیا میں جیتے ہیں. فضائل مطلب کہ سب سے زیادہ افضل ہے ابن تیمیہ، سب سے افضل ہے غزالی، سب سے افضل ہے فلاں. افضلیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی کلنگ کانسیپٹ ہے، کلنگ. کوئی افضل نہیں ہے، کوئی بھی افضل نہیں. اللہ کے سب بندے برابر ہیں. تو افضلیت تو پھنسے گئے ہیں مسلمان کہ جو کہہ دیا ابن تیمیہ نے بس وہ آخری ہے، جو کہہ دیا غزالی نے وہ آخری ہے. وہ آخری ہے ہی نہیں، آخری تو قرآن ہے. اسی میں پھنسے ہوئے مسلمان آج بھی.
آخری تو قرآن ہے، اس لیے قرآن پھیلا رہے ہیں. قرآن کو پھیلا رہے ہیں تو لوگ جانیں کہ آخری چیز قرآن ہے. کوئی ابن تیمیہ، غزالی اور فلاں فلاں وہ آخری نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ مس سحر سلیم نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ٹیکنالوجی ود ہیومنس ٹوڈے از دی یونیورسل ٹول which can be used to ease our minds and not pollute them. We need to avail this tool with responsibility and use the potential to spread the right content. Thank you مولانا صاحب. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال بجنور یو پی سے مہتاب علی نندرو صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا کیا معرفت کی بھی کوئی حد ہے؟ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے ہیں، دریا، پہاڑ، سمندر، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنت، دوزخ وغیرہ. پھر ہم کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں اور بگ بینگ اور ان ریپلز کو جو کہ خدا کے ہاتھ کی تحریریں ہیں. یہاں آ کر ہماری سوچ کی حد آ جاتی ہے. تو کیا باقی ونڈرز آف گاڈ کو انسان جنت میں انفولڈ کرے گا؟ تو کیا ریلائزیشن کا عمل جنت میں مکمل ہوگا؟ اس کو واضح کریں. دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کی کوئی حد نہیں، کوئی حد ہی نہیں اس کی، کوئی حد نہیں. تو معرفت کی بھی کوئی حد نہیں. معرفت کا جو پروسیس ہے وہ جاری رہے گا ایٹرنلی. ابھی بھی جاری ہے، جنتوں میں جاری رہے گا اور ماورائے جنتوں میں جاری رہے گا. کیونکہ دیکھیے، یہ آئنسٹین کی جو تھیوری ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جو کریشن کا جو ذمہ دار ہے اس کی کوئی حد نہیں، کچھ حد نہیں، ایٹرنلی حد نہیں ہے. اگر حد آ جائے تو پھر وہ کیسا عجیب ہو جائے گا. تو آپ تو بس معرفت میں جیتے رہیے، اللہ رب العالمین کی بے پائے عظمت میں جیتے رہیے اور اس میں اللہ کا شکر کرتے رہیے بس. مولانا اگلا کامنٹ لینا چاہیں گے جو سہارنپور سے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے سر اساک نیوٹن، گیلیلیو، البرٹ آئنسٹائن، پال ڈیراک اینڈ اسٹیفن ہاکنگ کے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں فزکس اور میٹا فزیکل سائنس میں بہت بڑا ویکیوم آ گیا تھا جس کو ریزن بیس اسپرچول رہنمائی کو بھرنا تھا. اسی پیریڈ میں ایک سے ایک قابل ریلیجس لیڈرز پیدا ہوئے، لیکن یہ لوگ اپنا اپروپریٹ رول ادا نہ کر سکے. الحمدللہ آپ نے اس ویکیوم کو ریزن بیس طریقے سے پورا کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگ کنفیوژن سے باہر آ کر دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں. دس آل کریڈٹ گوز ٹو یو اونلی. گاڈ بلیس یو ریسپیکٹڈ مولانا اینڈ یور یونیورسل سرکل. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال دلی سے بھیجا ہے سید احمد علی صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا کس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور دعا کیسے مانگی جائے، کچھ اس پر بتائیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ میں اس کو دعا، جو رٹی ہوئی الفاظ کو دہرانا اس کو دعا سمجھتے ہیں. میں ہرگز نہیں سمجھتا. کوئی رٹے ہوئے الفاظ دعا نہیں ہے. دعا میرے نزدیک
ایک ڈسکوری کا آئٹم ہے، ڈسکوری کا آئٹم ہے۔ جب اللہ رب العالمین میں آپ جینے لگتے ہیں تو آپ اس کے ہر دن کچھ نہ کچھ نئی بات پاتے ہیں۔ کل یومن ہوا فی شان، اس کو لے کر آپ دعا نکلتی ہیں آپ کی، اس کو لے کر۔ تو دعا ایک ڈسکوری کا آئٹم ہے، ہر دن نئی دعا، ہر دن نئی دعا، ہر دن نئی دعا۔ جیسے آج مجھے ڈسکوری ہوئی دعاؤں کے درمیان کہ قرآن کو دو آیتوں کا نظم کے لحاظ سے سوچنا یہ بالکل ہی ایبسرڈ بات ہے۔ قرآن کو یونیورسل لیول پر دیکھیے، پورے قرآن کو دیکھیے، تب حقیقت معلوم ہوگی۔ مثلاً میں نے عرض کیا کہ قرآن میں ایک آیت یہاں ہے، دوسری آیت وہاں ہے۔ ایک آیت یہاں ہے کہ وہ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَوَهَمُوا وَأَنُوا مَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ دوسری جگہ ایک اسمع وارا، انی معکم اسمع وارا، اس کو میں نے وہاں جوڑا کہ کہیں بھی آپ اگر اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے نیوزی لینڈ میں ہوں چاہے انڈیا میں ہوں، تو وہاں اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندے بے ہمت نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نظم نے میں اس چیز کو مجھ سے بے خبر کر رکھا تھا۔ جب نظم ٹوٹا تب میں نے جانا کہ جہاں بھی میں کھڑا ہوا ہوں، چاہے نیوزی لینڈ میں چاہے انڈیا میں چاہے امریکہ میں، جب میں اللہ کے لیے کوئی اسٹرگل کر رہا ہوں تو وہیں میرے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے ہمت نہ ہار، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہے ہر دن ایک نئی بات دریافت کرنا۔ اللہ رب العالمین جتنا سوچیں گے آپ اتنا ہی آپ کے ڈسکوری کے آئٹم بڑھیں گے۔ معرفت ایک انہنٹڈ پروسیس ہے، معرفت کوئی محدود چیز نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو راشد انصاری صاحب نے بھیجا ہے میرٹھ سے۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ صحیح بات ہے مولانا کہ کمیونیکیشن کا دور پوری طریقے سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ایک تجربہ ابھی 4 دن پہلے ہمیں ہوا۔ ہمیں ایک دعوتی سفر کرنا تھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا تھا اور راستے سے بھی انجان تھے، لیکن انٹرنیٹ کی جو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو استعمال کر کے ہم وہاں پہنچے تو ہم نے یہ جانا کہ ٹیکنالوجی جو اللہ رب العالمین آج کے دور میں ہمیں دی ہے، یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑی ڈیوائن ہیلپ ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا لاہور سے محمد آصف صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ آف ریگولر پریئرس، اس کے لیے وہ آپ سے گائیڈنس چاہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو جو الفاظ ہیں ریگولر پیریڈ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ دہرانا، ان دعا کو دہراتے رہنا، یہ دعا ہے ہی نہیں۔ جو لوگ دعا کے الفاظ رٹ لیں اس کو پڑھتے رہیں، وہ میں نے دعا نہیں۔ دعا تو ڈسکوری آئٹم ہے، ہر دن آپ کو دعا ڈسکور کرنا چاہیے، ایک نئے الفاظ، نئے معنی، نیا پہلو آپ کو ڈسکور کرنا ہے، اس کو لے کر اللہ کے لیے دعا کرنا ہے۔ دعا ایک پروسیس ہے، ہر دن نیا پروسیس، نیا آئٹم۔ بتائیے، اللہ جب ایک لا انتہا ہستی ہے تو اس کی دعا انتہا والی چیز کیسے بن سکتی ہے؟ بار میں رٹی ہوئی دعا کو دعا نہیں سمجھتا، میں دعا کو ایک
ڈسکوری کا آئٹم سمجھتا ہوں. مولانا ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے، مولانا صاحب میرا ایک دوست کا سوال ہے کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آپ کا لٹریچر پڑھا ہے تو انہوں نے یہ پایا ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں سوچ سکتے. مولانا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی سوچ کو رائٹ ٹریک پر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بڑا نقطہ ہے. یو ہیو ٹو سیو یور سیلف فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن. یو ہیو ٹو سیو یور سیلف فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن. سب سے بڑی جو جو باغانے والی چیز ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے ساتھ پاس آئے، یہی سوال کیا انہوں نے، یہی سوال. تو اتفاق سے اس وقت میں کھا رہا تھا. تو میرا کھانا کیا ہے؟ میرا کھانا یہ ہے کہ ایک پیالہ ہوتا ہے، اس پیالے میں ہمارے یہاں جو کام کرتی ہے بانو، اس میں روٹی اور سالن لا کے دے دیتی ہے. میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اسے اور اس میں کھانا شروع کرتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے یہی اصل ہے. آپ پھنسے رہتے ہیں دسترخوان اور وہ ڈائننگ ٹیبل اور یہ آئٹم وہ آئٹم. میں کھاتا ہوں ایسا جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے، کچھ بھی ڈسٹریکشن ہوتا ہی نہیں. آج سے آپ بن جائیے، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال کویت سے اسد پرویز صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اٹ از سیڈ دیٹ دیر از اے شیطان ود ایوری پرسن. ڈز دس مین دیٹ دیر از اے جن فزیکلی پریزنٹ ود اس اور از اٹ جسٹ اے سمبولک سیئنگ؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ دیکھیے اس کو آپ ایک دم آپ چاہیں کہ اسپیسیفک انداز میں جان سکیں تو آپ نہیں جان سکیں گے، کیونکہ یہ حقیقتیں قرآن میں اس طرح سے نہیں بیان کی گئی جیسے کہ یہ دلی ہے، یہ ملتان ہے. تو آپ کو یعنی جتنا بیان ہوا ہے اسی کے لحاظ سے یقین کرنا پڑے گا. اس سے زیادہ جاننا چاہیں آپ تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ ویٹ کیجیے قیامت تک کا. مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو بینگلور سے مس سیدہ فوزانہ حسین نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب listening to your lecture I came to my own understanding that our Quran is God's guidelines bestowed upon human beings, and by reading it in depth and following its principles meticulously, we will definitely find solution to each of the problems that we face in day-to-day lives. As God has already predicted the problems we might face in future and has given us the right solution to it. Some are direct and some are indirect. So first we have to take up the challenge to apply it appropriately and help ourselves. And I believe in every step God is besides us, guiding us to light from darkness. Life and problems are two sides to a coin, and we cannot run away from it, rather face it courageously. Thank you for this beautiful enlightenment. دیکھیے آپ نے بات تو صحیح کہی ہے، لیکن اس اسپیسیفک انداز میں نہیں بتایا آپ نے. بہت اچھی بات ہے. اسپیسیفک کیا ہے کہ میں نے ڈسکور کیا، اس کو بتایا نہیں آپ نے. کہ دو آیتوں کے بیچ میں ربط ہم سمجھتے تھے کہ یہی جہاں ہم نے پڑھا
وہاں یہ بتایا جاتا تھا. 2 آیتوں کا ربط جو ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے. نہیں، ساری آیتوں کو جگسا پزل کے روپ میں دیکھیے. مثلا میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ نے اللہ کے مشن کو اپنایا، اس کے لیے کھڑے ہوئے، آپ اس کے لیے اسٹرگل شروع کیا. تو دوسری آیت جو وہیں کمی نہیں ہے، دوسری جگہ ہے کہ اسوا وارا. دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے اپنے بندوں سے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، میں تم کو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے مددگار کے طور پر تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. اب یہ اس میں ملایا میں نے، تب میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کی راہ میں چلنا کہ ضروری کہ آپ یہ یقین کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو وہ اس آیت میں نہیں ہے، وہ دوسری آیت میں ہے. تو قرآن میں جو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن میں جو اسٹائل ہے وہ جگسا پزل کی اسٹائل ہے، وہ نظم بین الآیات کی اسٹائل ہے نہیں. وہیں کہیں نظم ہے، وہیں کہیں جانیے اس کو تو آپ پھنسے رہیں گے. نہیں، جگسا پزل کا جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں گے، یہاں وہاں جو پھیلی ہوئی آیتیں ان میں ریفرنسز ہیں، ان کو ڈسکور کیجیے، تب آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی. اس کو ہی پکڑیے آپ. مولانا اظہر مبارک صاحب نے بھاگل پور سے لکھا ہے، مولانا صاحب ایوری ٹائم آئی ایکسپیرئنس دیٹ یو ڈو اے گریٹ انٹلیکچوئل سیشن اینڈ ویری کریٹیولی. یور آئیڈیاز آر آلویز نیو اینڈ اوریجنل. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال شورا پور سے عمر عبداللہ صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج مسلمان زمزم کو پانی کو بہت مقدس مانتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں. زمزم ایک نعمت ہے، مقدس نہیں ہے. مقدس کا تصور ہی غلط ہے. زمزم ایک نعمت ہے، بطور نعمت لیجیے اس کو. اصل جو زمزم کو دیکھ کر آپ کو جاننا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندے یعنی حاجرہ، اسماعیل اور ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے مشن کے لیے انہیں ایک ڈیزرٹ میں بسنا ہے، ڈیزرٹ میں اس مشن کو چلانا ہے. وہ کیا تھا، ایک ایسا گروپ تیار کرنا جو پورے معنی میں ڈی کنڈیشن ہو، ماحول سے اثر نہ لیا ہو. تو دیٹ واز پاسبل اونلی تھرو ڈیزرٹ تھراپی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہوئی اور صحرا میں پانی ظاہر ہو گیا. تب ان کو یقین ہو گیا کہ اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جہاں ہم بے بس ہو جائیں گے وہاں اللہ موجود ہے. تو اصل چیز مقدس نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی ہیلپ کا یقین ہے. مسلمان بس اس کو مقدس سمجھ کر کے جاتے ہیں، اسے لاتے ہیں، اپنے کپڑے میں بھگاتے ہیں. یہ سب بالکل بیکار باتیں ہیں. زمزم آپ کو تقدس نہیں یاد دلاتا. زمزم آپ کو یاد دلاتا ہے کہ چاہے تم صحرا میں ہو، چاہے تم کہیں بھی ہو، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ وہیں تم کو مل جائے گا. اللہ اپنے فوجوں کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ وہیں ظاہر ہو جائے گا. یہ ہے زمزم کا پیغام. مولانا پشاور سے وصال علی خان صاحب کا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں پہلی دفعہ مولانا صاحب کا ٹاک سن رہا ہوں اور میرا یہ سوال ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے؟ مولانا اس کو واضح کریں. ابھی اسی کے سوال کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا، جس کو آ جائے وہ انعام یافتہ ہے.
سارے لوگ جو ہیں چیزوں کو رائٹ اینگل سے نہیں دیکھتے, یہی غلطی کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو زمزم کی مثال دی, جو زمزم کو کیا سمجھتے ہیں, مقدس مقدس مقدس, وہ رائٹ اینگل سے دیکھنا ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ زمزم کو اللہ کی ہیلپ کی طور پہ دیکھی, اللہ کی, کہ جہاں بھی آپ ہوں, یہاں تک کہ ڈیزرٹ میں آپ ہوں, تب بھی اللہ کی مدد آپ کو پہنچے گی. تو وہ اللہ کی ہیلپ ہر جگہ ملے گی آپ کو, اس یقین کے ساتھ اللہ کے بشر کے لیے کھڑے ہو جائیے. یہ ہے زمزم. اور تقدس کیا, مسلمان بس وہ مقدس سمجھتے ہیں, تو انہوں نے زمزم کی جو اصل ہے اس کو جانے ہی نہیں. زمزم کا اصل یہ ہے کہ اللہ کے کام کے لیے جب جہاں بھی ہو اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. وہیں جہاں تم ہو وہیں تم کو اللہ کی مدد ملے گی, بشرطے کہ تم تشدد نہ کرو. تشدد حرام ہے. سارے مسلمان جو ہیں یا تو تشدد کرتے ہیں یا تشدد کا اندر سوچتے ہیں. نفرت, یا تو نفرت یا تشدد, نفرت یا تشدد. اس کے ساتھ کوئی زمزم کام نہیں کرے گا. نفرت اور تشدد کو ختم کرنا پڑے گا, تب زمزم کا کام شروع ہوگا. ورنہ زمزم آپ رکھے رہیں گے بہت ہی اپنے بیگ میں, اور کوئی ملے گا نہیں زمزم سے. زمزم سے پہلے آپ کو اپنے سینے کو نفرت سے اور تشدد سے کھرچ کے نکالنا ہوگا. یہ جاننا ہوگا کہ نفرت حرام ہے, تشدد حرام ہے, تب جا کر کے آپ کو زمزم کا فائدہ ملے گا. مولانا سائف انور صاحب کا سوال ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, قرآن کا بنی اسرائیل کے بارے میں جو بیان ہے کیا وہ صرف حضرت موسیٰ کے زمانے کے یہودیوں کے لیے تھا یا مدینے کے یہودیوں کے لیے خاص تھا؟ کیا بعد کے یہودیوں پر ان آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں ان آیت کی مناویت کیا ہے؟ جس زمانے میں وہ آیتیں اتری ہیں اس زمانے کے یہودیوں کے بارے میں. اگر موسیٰ کے بارے میں اتری ہیں تو موسیٰ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں اتری رسول اللہ کے بارے میں. جس زمانے میں وہ آیتیں اتری ہیں اس زمانے کے یہودیوں کو اس میں پڑھیے. اتری تو ہیں وہ یعنی 7ویں صدی میں, اور آپ اس کو پڑھیں 21ویں صدی میں. یہ غلط ہے. آپ کچھ بھی نہ قرآن کو پائیں گے نہ یہود کو سمجھیں گے. آپ سوچو, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لیے آؤ. تو اس کو آیت کو لینا پڑے گا آپ کو اس دور سے متعلق جب کہ اونٹ پر سواری ہوتی تھی. آج نہیں لینا پڑے گا, ورنہ آج بھی آپ اونٹ پر بیٹھ کے جائیں گے. آج کو آپ جاتے ہیں ہوائی جہاز پر, کیونکہ اس کو آپ اس دور کی چیز سمجھتے ہیں جب کہ دنیا میں اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی. تو اس کو مانی, اس کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ مولانا مس شائستہ رمضان نے پاکستان سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I want to ask a question. Sometimes I have to give my personal opinion in the form of precautionary measures to my best friends in order to save them. For example, if I want to save my sister from a bad company, so can I explain wholeheartedly the bad habits of that person who is spoiling my brother or sister? Can I give my remarks explaining pros and cons? There might be negative remarks, but it would be favorable for that person. Is it okay? تیسری اصل شرط جو ہے آنیسٹی ہے. چاہے آپ اپنے بھائی کے بارے میں کہیں یا اپنے دوست کے بارے میں کہیں, اگر آپ آنیسٹ ہیں تو سب
چاہیے. تو ڈس آنیسٹی کے ساتھ کوئی بات کرنا یہی غلطی ہے. آنیسٹی کے ساتھ کرنا یہ بالکل صحیح ہے. تو ہمیشہ چیک کیجیے کہ آپ کیا آنیسٹ ہیں, یہ چیک کیجیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ آنیسٹی اٹھ جائے گی. ایک زمانہ آئے گا جب کہ آنیسٹی اٹھ جائے گی, دیانتداری اٹھ جائے گی. تو اپنے کو چیک کیجیے آپ اس اعتبار سے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں آنیسٹ ہوں یا ڈس آنیسٹ ہوں, بس. مولانا لکھنؤ سے زاہد صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے ریئل ڈیوائن ہیلپ از فار ڈیولپنگ ون سیلف ٹو کوالیفائی فار پیراڈائز, بٹ پیپل ان جنرل ٹوڈے کنسیڈر ڈیوائن ہیلپ in matters of family, wealth, or professional life. Maulana, I want to know, does this kind of thinking put our paradise at risk? We should seek divine help only in matters of dawa work or spiritual development and not for material gains. نہیں, کیا اس کا جسٹ کیا ہے؟ مولانا وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو دعا کرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں خدا سے, تو وہ یا تو اپنے ورک کو لے کے, پروفیشنل لائف یا اپنی فیملی کو لے کے, وہ اس بات کی ہیلپ نہیں مانگتے خدا سے کہ میرا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو پیراڈائز کے حوالے سے. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب چھوڑ کے, پیراڈائز اور پرسنل ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کے مٹیریل چیزوں کی دعا کرنا, تو کیا یہ پیراڈائز کو رسک میں ڈال دیتا ہے؟ یقیناً, اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے ہی رکھا ہے. آپ کہیں کہ خدا مجھے سورج کی روشنی دے, پھر روشنی تو اپنے آپ آ رہی ہے. آپ کہیں کہ مجھے زمین میں غلہ پیدا ہو, وہ تو اپنے آپ ہی پیدا ہو رہا. مم دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی خود دے رہا ہے, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے لیے دعا کیجیے. Okay, so we will end today's session. Thank you.